نہیں کہتی، اس کو نہلاتی، اس کو دھلاتی، نئے کپڑے پہناتی۔ اپنی ماں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی 4 سال کی اپنے ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی اور کہتی مما تم کیوں رو رہی ہو، ماں تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں تو میلے میں جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی، شام کا کھانا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی۔ اس بچی کو کیا معلوم کہ تجھے تیرا باپ ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ پھر وہ ظالم باپ اس بچی کو لے کر جاتا جنگل میں، اور پہلے سے قبر کھدی رہتی، گڑھا کھودا ہوا ہوتا، کہتی باپ کہتا کہ بیٹی اس گڑھے میں ذرا جھانک کر دیکھو تمہاری امی نظر آئیں گی۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے اس گڑھے میں جھانکتی، پیچھے سے اس کا ظالم باپ دھکا دیتا، پھر مٹی اوپر سے ڈالنے لگتا۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی کہتی کہ مجھے کیوں ڈال رہے ہو، میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹاتی، ایک بار ہٹاتی تب تک اس کی اوپر 10 ہاتھ مٹی اور پڑ جاتی۔ باپ اس کو پوری طریقے سے دفنا دیتا، وہ چیختی چلاتی، آخری سانس تک باپ اس قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ جب یقین ہو جاتا کہ اب اس کی چیخ بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، میری بیٹی مر گئی ہوگی، تب وہ اس گڈھے کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر آتا، کئی نوجوانوں کو بلاتا اور وہاں بیٹھ کر پھر شراب کا جشن چلتا اور فخر کیا جاتا، گرو کیا جاتا، آج میں نے اپنی بیٹی کو دفنا دیا، اپنی بیٹی کو مار کر آیا اور خوشی منا رہا ہے۔ اس سے بڑی حیوانیت اور اس سے بڑی جانوریت کا دور کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ یہ مزاج اسی لیے قیامت کے دن ایسی بچی کو اٹھایا جائے گا، اللہ اس کو زبان دے گا، وہ بولے گی۔ جس بچی کو قبر میں زندہ دفنا دیا گیا، گڑھے میں زندہ گاڑ دیا گیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچی سے پوچھے گا، سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس لڑکی کو زندہ کرے گا، زبان دے گا، بولے گی وہ لڑکی، پھر اس سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکی بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں دفن کیا، تجھے تیرے باپ نے کیوں زندہ درگور کیا، تیرا قصور کیا تھا، تیری غلطی کیا تھی، تو زندہ درگور کیوں کی گئی، تجھے زندہ کیوں مارا گیا، قبر میں کیوں گاڑا گیا؟ وہ بچی چیخ کر جواب دے گی، اے میرے پروردگار، اے اللہ میری کوئی غلطی نہ تھی، میرا کوئی قصور نہ تھا، میرا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تو نے مجھے بیٹی بنا کر، مجھے لڑکی بنا کر اس گھر کے اندر پیدا کر دیا تھا، میرا لڑکی ہونا سب سے بڑا جرم تھا، میرا لڑکی ہونا سب سے بڑا پاپ تھا، میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ تو نے لڑکی بنا کر مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اس لیے یہی سب سے بڑا جرم تھا۔ جب ساری جنتا جانوروں کی طرح اور گدھوں کی طرح ہو جائے گی، یہ جانوریت تو تھی۔ ابھی شراب کا منظر بتایا، شراب حرام ہونے سے پہلے اس کو چند صحابہ بھی پیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کی روایت کے مطابق ایک وقت کا منظر تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی شراب کے نشے میں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد وہ بھول گئے، شراب تو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے نا، شراب پی کر وہ بھول گئے، اب وہ بیٹی اور بیوی میں انتر نہیں کر پائے، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا اور انہوں نے بجائے بیوی کے اپنی بیٹی کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اور سنیے نوجوانوں،
شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، شراب کتنی گندی چیزیں ہیں، کتنی گندی چیز ہے، ذرا نظر ڈالیے۔ صحابی نے شراب پی لی، بھول گئے بی بی کون، بیٹی کون، بیٹی ہاتھ کھینچنے لگے اس کو، بیٹی چیخی، ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس نے دیکھا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے جلدی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑایا اور اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب نشہ اتر گیا تب شوہر نے اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، چپل اٹھائی اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کیوں کمرے میں بند کیا؟ جب مارتے مارتے تھک گئے تو بیوی نے وہ چپل اٹھا کر پھر شوہر کو دے دی، اگر دل نہ بھرا ہو تو اور مار لو۔ تب انہوں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ مارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ بیوی نے کہا اس لیے کہ تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ صحابی بولے وہ تو میں پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ آج کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ شوہر بولا کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا ہوا، بند کیوں کیا؟ بیوی بولی آج اتنی پی رکھی تھی کہ بیوی اور بیٹی میں کوئی انتر نہ کر سکے، کوئی فرق میں نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ پوری بات بتا دی کہ آج تم نے اپنی بیوی سمجھ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے، کمرے میں لے جانے لگے، قریب تھا کہ میری بیٹی کی زندگی سے کھیل جاتے، اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو میں آ گئی اور میں نے آپ کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑایا، آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا اے اللہ میری بیوی کی بات زبان سے نکلی ہے، اس بات کو سننے کے لیے میں زندہ کیوں، اس بات کو سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا، میرا انتقال کیوں نہ ہو گیا، میں اس دھرتی سے مٹ کیوں نہ گیا، یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس زمین کے اندر دھس جاتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے یہ نہ سننا پڑتا۔ اس کے بعد نظر آسمان پہ ڈالیوں پر مایا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تب اس کے نقصان کو دیکھ کر صحابہ اس سے توبہ کر لیتے تھے اور اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ جب یہ شراب ہمارے نبی نے حرام کر دی تو ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے، جب حرام کر دی تو اس سے ہمیں کتنا زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے کتنا زیادہ دور رہنا چاہیے۔ شراب انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے پیروں میں پہنے ہوئے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل جس راستے پہ چلے گی میری امت بھی اسی راستے پہ چلے گی، میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، میری امت انہی کے نقش قدم پہ چلے گی، دونوں جوتے جیسے برابر ہوتے ہیں ویسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، برابر۔ میری امت ایک قدم آگے ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان علی امت علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ نوجوانوں سنیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں
اگر بنی اسرائیل میں کسی لڑکے نے، کسی نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، روڈ پر، چوراہے پر، سڑک پر، اگر کسی نے زنا کیا ہوگا سب کے سامنے، بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر، روڈ پر، سڑک پر، سب کے سامنے اگر اپنی ماں کی عزت سے کھیلا ہوگا، زنا کیا ہوگا، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں، میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، چوراہے پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، روڈ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، سب کے سامنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حافظ احمد ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ مسلمان نوجوان زنا کرے گا، ماں کے ساتھ زنا تک پہنچانے والا اس نوجوان کو ماں کی عزت سے کھیلنے کے لیے اگر مجبور کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر لڑکا اپنی ماں کی عزت سے بھی کھیلے گا۔ اتنی گندی چیز ہے جس کے آج ہم رسیا بنے ہیں اور دل دادا بنے۔ اتکلو پرائے چریشو گھر میڑی دھرم ترالائے ستوین بھگوانو درشیتی۔ اندازہ تو لگائیں آپ، ساری جنتا جب گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی، دھرم ترالائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور سچائی کو لاگو کرنے کے لیے، ستیتا کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اترشتی، بھگوان انتم رشی بھیجے گا، بھگوان آخری نبی اتارے گا، اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر اس زمانے میں آئے گا، اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جس کو حرام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے تھان اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی گندگی ہے، ناپاکی ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا اس زمانے میں، جوئے کو حرام قرار دیا گیا، لڑکیوں کی عزت، عورتوں کو سمان دیا گیا اور بتایا گیا۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کریں گے، ان کا نکاح کر دیں گے، ان کو ہم دوسری جگہ شادی کریں گے، ہم کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا، اگر تمہیں شرم لگتی ہے ان لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کر کے ان کی شادیاں کر کے کرنے پر تمہیں شرم آتی ہے، تو جتنی بھی بچیاں تمہارے گھر میں پیدا ہوتی جائیں، جتنی بھی لڑکیاں تمہارے گھر میں پیدا ہوتی جائیں، ان تمام لڑکیوں کو، ان تمام بچوں کو میرے گھر بھیجتے جاؤ، مجھے دیتے جاؤ۔ محمد رسول اللہ ان تمام بچیوں کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار ہے، ان کو پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے تیار ہے، ان کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہے، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو مجھے دیتے جاؤ، میں ان تمام بچیوں کو پالنے اور پوسنے کے لیے، ان کو بڑا کرنے کے لیے، ان کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے، سماج کو جوئے سے روکا، شراب سے روکا۔ کتنی جہالت تھی عرب کے اندر، آپ کو معلوم، عورتیں خانہ کعبہ کا جب طواف کرتی تھی، محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے عورتیں جب خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی
تو کپڑا اتار کے کرتی تھی، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ پڑھیے الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت کی مایہ ناز کتاب، ان کے جسم پر ایک کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ عورتوں کی عزت تھی۔ کپڑا اتارنا، کپڑے کم کر دینا، یہ کوئی عزت کی بات تھوڑی ہے، یہ تو ذلت کی بات ہے۔ پتہ نہیں آج کے زمانے میں ہماری عورتوں نے اپنے جسموں پر کم کپڑا پہننے کو اپنی عزت کیسے سمجھ لیا ہے، اپنی عزت کیسے سمجھ لیا ہے۔ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں تو اس کی ساڑی، اس کا کپڑا کھول دیا جاتا تھا، اس کو ننگا کر دیا جاتا تھا اور اس کو ننگا گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ آج تمام ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر کی تہذیب، ان لوگوں نے آج مل کر، پشچمی سبھیتا نے مل کر آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے جسموں سے کپڑے اتارنے کا کام کیا۔ کوئی ایک چیز بتا دو، جو لڑکی جتنے کم کپڑے پہنے ہیں اتنی اسٹینڈرڈ مانی جا رہی ہے، جتنے کم کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتنی اسٹینڈرڈ مانی جا رہی ہے۔ 2 روپے کا صابن بھی نہیں بکتا، جب کہ اس صابن کے اوپر بھی کسی ننگی، آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگا ہوا ہو، تو 2 روپے کے صابن پر بھی ایڈ کیا جاتا ہے، تو آدھی ننگی عورت کا، آدھی ننگی لڑکی کا یہ سماج نے عزت دی ہے، یہ میڈیا عزت دیتی ہے۔ یہ عورتوں کے ادھیکار کی بات، تم کپڑے اتارو ان کے جسم سے اور ادھیکار کی بات کرتے ہو۔ سونا کتنا قیمتی ہوتا ہے، ڈائمنڈ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کسی یونیورسٹی میں سالانہ ارلی فنکشن تھا، اس میں مجھے انوائٹ کیا گیا، بلایا گیا، تو اس یونیورسٹی کی ایک لڑکی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا، سوال کہ پردہ کیا ہے؟ آپ کے ہاں برقعے پر پابندی کیوں نہیں لگتی، نقاب پہ پابندی کیوں نہیں لگتی؟ لڑکی نقاب میں رہے گی، پردے میں رہے گی تو کیسے ترقی کر سکتی ہے، کیسے؟ میں نے کہا یہ تو عزت کی بات ہے۔ وہ جھنجلانے لگی میرے اوپر کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا مذہب عورت کو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتا۔ میں نے کہا سسٹر، سنجیدگی کے ساتھ سوچیے، سنہار کی دکان پہ آپ کبھی گئی ہوں گی، گولڈ خریدا ہوگا، سنہار اس گولڈ کو کہاں رکھتا ہے؟ دکان میں نہیں رکھتا، دکان کے اندر بھی ایک تجوری ہوتی ہے، اس تجوری کے اندر بھی ایک اور ڈبیا ہوتی ہے۔ سنہار جب دکان بند کرتا ہے تو اپنے دکان کا سارا سونا اس الماری میں، اس الماری کا بھی لاک کھولنے کے بعد اس الماری میں بنے ہوئے باکس کا لاک کھول کر اس باکس کے اندر رکھتا ہے، اس کے بعد پہلے باکس کو بند کرتا ہے، پھر الماری کو بند کرتا ہے، اس کے بعد آ کر پھر اپنی دکان کو بند کرتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ سونا قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیز جتنی چھپا کر رکھی جائے اتنی ہی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت پر پردہ اس لیے فرض کیا ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو قیمتی چیز مانا ہے۔ اس عورت کو جتنا پردہ کرایا جائے گا، جتنا چھپا کر رکھا جائے گا، یہ عورت کی اتنی حفاظت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کیلا اس وقت تک محفوظ ہے جب وہ چھلکے کے اندر محفوظ ہے، اور جیسے کیلے کا چھلکا اتارا، کیلے کے چھلکے کو اس کے اوپر سے دور کیا، اس کو آپ کھا جاتے ہیں، ہم کھا جاتے ہیں، جانور کھا جاتا ہے۔ لڑکی جب اپنے گھر سے باہر آ گئی، اپنے سیز کے ساتھ باہر آ گئی، اپنے فکر کے ساتھ باہر آ گئی، اپنے چست اور ٹائٹ لباس کے ساتھ
باہر آ گئی تو سمجھ لو کہ کیلا چھلکے سے نکل چکا ہے، اب اس کو کوئی نہ کوئی کھا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ لڑکی اب غیر محفوظ ہو چکی ہے اور ہزاروں درندوں کی نظریں اس لڑکی کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش۔ آپ نے عورت کو ننگا، آپ نے عورت کے جسم سے کپڑے اتارے ہیں۔ آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ دو سگی بہنیں جا رہی ہوں مارکیٹ میں، بازار میں، ایک چست جینز پہنے ہوئے ہو، چست ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہو، بال کھلے ہوئے ہو، لپسٹک لگی ہوئی ہو، میک اپ کیا ہوا ہو، پرفیوم چھڑکا ہوا ہو۔ ایک لڑکی یہ ہے اور ایک اسی کی بہن، سگی بہن اسی کے ساتھ جا رہی ہو، ڈھیلا نقاب ہو، ڈھیلے کپڑے ہو، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو، ہاتھوں میں گلیوز ہو، پیروں میں ساکس ہو، اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر، ڈھیلا ڈھالا نقاب پہن کر، چہرے کو چھپا کر یہ عورت بھی جا رہی ہے۔ دونوں سگی بہنیں ہیں، دونوں ساتھ میں جا رہی ہیں۔ آپ دل سے فیصلہ کیجئے، چوراہے پر کھڑے ہوئے، سڑکوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، ہوٹلوں میں چائے پینے والے اوباش اور چھچورے لڑکے، ان دونوں سگی بہنوں میں سے کس لڑکی کو چھیڑیں گے، کس پر آوازیں کسیں گے، کس پر سیٹیاں ماریں گے اور کس پر الٹے سیدھے کمنٹ کریں گے؟ آپ اپنے دل کی آواز بتائیے۔ میرے بھائیوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے دل کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا جواب کیا ہے، میڈیا بھی جانتی ہے اس کا جواب کیا ہے، پوری گورنمنٹ بھی جانتی ہے اس کا جواب کیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ جو جینز پہن کے گئی، جو اسکرٹ پہن کے گئی، جو لپسٹک لگا کے جا رہی ہے، جو میک اپ کر کے جا رہی ہے، جو چہرہ کھول کے جا رہی ہے، نوجوان لڑکی اسی لڑکی پر کمنٹ کریں گے، اسی پر انگلی اٹھائیں گے، اسی کو چھیڑیں گے اور ساری مکاریوں کے دروازے اسی لڑکی کے لیے کھلیں گے، کیونکہ اس نے جب اپنی حفاظت نہیں کی، اپنا خیال نہیں رکھا، تو زمانہ اس کا خیال کیوں رکھے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی اس مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں، آپ اور سب۔ عرب کے اندر خانے کعبہ میں عورتیں ننگی طواف کیا کرتی ہیں۔ اسلام آیا تو عزت، اتنی عزت دی کہ عورت پھر اتنی پردہ کرنے لگی، عورت اتنی پھر باحیا بن گئی، اتنی نیک اور شریف بن گئی کہ ایک جنگ کے اندر ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے، ایک لڑکا قتل کر دیا جاتا ہے، ایک لڑکا جنگ میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، ماں کے کان میں آواز آئی، ابو داؤد پڑھیے کتاب الجہاد دیکھیے، ماں کے کان میں آواز آئی کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں مار دیا گیا، تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ ماں نے یہ خبر